میٹھے بول والے بناؤ، اس لیے کہ یہ زبان یہ ایسی چیز ہے جو آدمیوں کی ہڈیاں توڑا دیتی ہے۔ یہ زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہے، لیکن یہ اگر غلط چلنا شروع کر دے گی تو آدمی کی ہڈیاں توڑانے پر آ جائے گی۔ کیوں؟ کیسا؟ فرمایا گیا کہ کوئی آدمی ٹھہرا ہوا ہے، اگر زبان سے آپ بد زبانی کر دیں گے، گالی دے دیں گے، گلوچ کر دیں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے، لعن طعن کرنا شروع کر دیں گے، وہ اگر قوی ہے، آپ کے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے تو مارنا توڑنا شروع ہو جائے گا، اور لڑائی جھگڑے میں آپ کی جو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو فرمایا گیا آج ہمارے نوجوانوں کے اندر صبر بالکل ختم ہو گیا۔ آج ہمارا نوجوان ذرہ ذرہ بات پہ بد زبان ہو گیا۔ گاڑی سے جا رہا ہے، اگر چھوٹا سا اس کو جو ہے کوئی دوسری گاڑی آ کے لگ گئی، اب وہ جو ہے گھورنا شروع کر دیتا ہے۔ اب صرف گھورنا شروع نہیں ہوتا، وہاں سے اس کی زبان سے گالی یہ نکل جاتی ہے، وہاں سے اس کی زبان سے بد کلامی ہو جاتی ہے۔ اگر تھوڑا سا صبر کا مادہ آ جائے گا، میرے محترم بزرگوں دوستو، لڑائی کا معاملہ ہی نہیں، بھائی کہہ دینا سوری۔ انگریزوں نے ایک اچھا لفظ دے کے چلے گئے، پورا ملک لوٹ لیے، جاتے جاتے سوری بول دیے، تو وہ بھی تو نکالے، کم سے کم سامنے والا خوش تو ہو جائے۔ غلطی ہو یا نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلطی پہ نہیں ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی سامنے والے سے معافی تلافی کر لیتا ہے، کل قیامت میں اس کا ہاتھ پکڑ کے میرا پڑوسی جنت میں بنا۔ اللہ، غلطی نہیں ہونے پر معافی مانگنے پر یہ اجر دیا جائے، غلطی ہونے پہ تو مانگنا ہی مانگنا ہے، غلطی نہیں ہونے پر جو ہے معافی مانگ۔ اور آج ہم سے جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غلطی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، نوجوانوں کے اندر اتنا غصہ آ گیا، اتنا غصہ آ گیا، برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، صبر کا مادہ آج جو ہے نوجوانوں میں سے نکلتا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیا اسلام کی تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے پاس نہیں ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو پھر ہمارا یہ مسلمان نوجوان اتنا بدتمیزی پر کیوں جو ہے آیا ہوا ہے؟ اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے نوجوانوں، بچوں، اور میرے بزرگوں سے میری گزارش ہے، اپنے بچوں کو صبر کا مادہ سکھائیں۔ گھروں کے اندر بھی لڑائی جھگڑے ایسے ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑے ایسے ہو رہے ہیں جس کا اثر بچوں کے اوپر ہو رہا ہے، بچے باہر لڑائی جھگڑے ایسے کر رہے ہیں جس کا اثر ماحول کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا حالات پیش آئیں گے، تو فرمایا گیا کہ یہ زبان کی حفاظت ختم ہو جائے گی۔ زبان کی حفاظت کرو خدا را اللہ کے واسطے۔ میاں بیوی کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ کس لیے ہو رہے ہیں کہ بیوی بھی جو ہے زبان سے کہتی جاتی ہے، اور شوہر تو شوہر ہی ہے، جب زبان بڑھتی جاتی ہے، آواز اونچے ہوتے جاتے ہیں، تو گھر کے اندر بیچ میں شیطان حائل ہو جاتا ہے اور دونوں کے درمیان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ اپنے گھروں کے نظام کو اسلامی نظام بناؤ، اپنے گھروں کے اندر جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو سبق سکھاؤ، ان کو ایسے نظریات بتاؤ، ان کے سامنے کر کے دکھلاؤ، آداب اور سلیقے سے بات کرنے کا سلیقہ بتاؤ اپنے بچوں کو، ان کو سکھاؤ، ان کو مینرز بتاؤ، ان کو اسلامی نظام سمجھاؤ، ان کے سامنے یہ کہہ دو کہ دیکھو میرے نبی کا یہ فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو ہمیشہ دھیمی آواز سے بات کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز پہ خوش ہوتے تھے تبسم فرماتے تھے، قہقہ لگا کے بھی نہیں ہنسا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے تھے تو اپنے سامنے سے اللہ کا نام لے کے کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ کے نہیں چلتے تھے، اور فرمایا گیا وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ جب کبھی تم قرآن کے اندر یہ کہا گیا کہ جب تم زمین پہ چلو تو زمین پہ پیر مار کے اور اکڑ کے مت چلا کرو، اور اپنی زبانوں کو دھیمی کر لو، ترشرو مت بناؤ۔ آج معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بعض بچے تھوڑا سا جم کر کے باڈی بلڈر ہو جاتے ہیں، ان کی آواز میں ان کا انداز ہی بدل جاتا ہے، سامنے آ کے رعب دار ایسا ٹھہر جاتے ہیں، ہاں کیا ہوا ایسا اس طرح۔ بھائی ماحول خدا را اللہ کے واسطے، کیا آپ ڈرانے کے لیے جم کیا؟ آپ تو صحت مند رہنے کے لیے جم کیے ہیں نا۔
کیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے؟ اگر بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے بچے ماشاءاللہ اچھی باڈی بنا لیتے ہیں، لیکن لوگوں کی نظریں ان کے اوپر ٹک جاتی ہیں، جم جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو۔ بھئی آپ دکھاوا کیوں کر رہے ہیں؟ ریاکاری کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو باڈی بلڈر بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ کہ بھئی آپ جو ہے لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہیں اپنی باڈی کا نمائش کے طور پہ، لوگوں کے سامنے جدھر بولے ادھر آپ بتا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بہت سے بچوں کو ہم نے دیکھا کہ غلط کاموں کے اندر اپنے جسم کو اس طرح سے استعمال کر، کہیں کوئی قبضہ کرنا ہے تو وہاں جا کے بٹھا دیا جا رہا ہے، بڑے بڑے ہاڑ داڑ والے بچوں کو بٹھا رہے ہیں، ان کو شراب کے عادی بنا دیا جا رہا ہے، ان کو جو بولے وہ کھلا رہا ہے، حرام کی حلال کی کوئی تمیز نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی اب شروع ہو رہی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی بعض بچے اسی چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بھئی آپ کو اگر کوئی پروفیشنل چیزوں میں جانا ہے جائیے، آپ باڈی بناتے ہیں بنائیے، اور پروفیشنل چیزوں میں جائیے جس سے آپ کا گھر بھی چلے، آپ کی زندگی بھی سنورے اور آپ کا مستقبل بھی اچھا ہو جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے جسم کو غلط طریقوں پہ استعمال کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزوں کو آج ہمارے معاشرے کے اندر سے روکنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی بس خطیب صاحب کا کام، کوئی بھی ایک عام منظر پہ کام کوئی سامنے آ جاتا ہے، کوئی برائی آ جاتی ہے، لوگ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کیا کر رہے ہیں علماء کرام، آخر کیا تو بھی کر رہے ہیں، کچھ بولتے نہیں کچھ۔ ارے بھئی علماء کتنا پڑھیں گے، کیا جا کر کالر پکڑیں گے؟ علماء کا کام ہے منبروں سے، خطابوں سے، جہاں جہاں موقع ملتا ہے علماء تو سمجھا رہے ہیں، لیکن عوام کا کام کیا ہے؟ عوام کا کام بھی تو یہ ہے کہ سنیں کیا کہا جا رہا ہے، کیا حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قول اور فعل کا معاملہ دیا جا رہا ہے، کون سے اعمال کرنے کی جو ہے فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں علماء، خطبہ اور مفتیان اکرام تو کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن عوام ایک کان سے سن رہی ہے، دوسرے کان سے نکال رہی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی جو ہے علماء کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ معاشرے کے لوگوں کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، معاشرے کے سوسائٹی کے لوگوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ بھی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ تو ہر ایک فرد کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی کوئی برائی دیکھو، اگر طاقت رکھتے ہو جاؤ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے ہٹاؤ، یہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم آپ زبان سے کہہ دو، یہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم دل میں اس کو برا تو سمجھ لو۔ آج یہ ساری چیزیں سوچنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ساری چیزوں کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، نوجوان بچوں اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، بد کلامی کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، اور مینرز کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، بڑوں سے ادب کے ساتھ بات کیا کرو، چھوٹوں پہ شفقت کیا کرو، چھوٹوں سے بات کر رہے ہیں تو بھی اخلاق کے ساتھ بات کرو، اس لیے کہ یہی وہ کل آنے والے بچے ہیں، جس طرح ہم بات کریں گے کل یہی بچے سیکھ کے اسی طرح بات کرنے والے ہو جائیں۔ آج گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اسلامی نظام، ایکٹیویٹیز بتائیں، ان کو نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو بتلائیں، ذکر کا سلیقہ ان کو بتلائیں، گھر کے اندر پوری ایکٹیویٹیز ہماری اسلامی والی بن جائے، دینداری والی بن جائے۔ اور قرآن کے اندر فرمایا گیا، ایمان والوں سے مخاطب فرمایا جا رہا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ جب تم اچھی بات کرو گے، اچھے الفاظ نکالو گے، آپس میں محبتوں کے معاملے پیدا ہوں گے۔ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ فرمایا گیا کہ اس اچھائی کی وجہ سے، اچھی بات کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آدمی کوئی تقوی والی زندگی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل قرآن پکڑ کر پڑھنے کے لیے شروع جو ہے آمادہ ہو جاتا ہے، اس کا دل ذکر کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی برائی کے دور کے اندر، برائی کے علاقوں کے اندر، اور جو ہے برائی کے جہاں برائی ہوتی ہے وہاں اس کا آنا جانا زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے عبادتوں کا تقاضا ختم ہو جاتا ہے، عبادتوں کی ذکر و اذکار کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، اس کی طرف رغبت جو ہے ہماری نکل جاتی ہے، اور ذکر و اذکار کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے، مسجدوں کو آنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ماحول ہمارا سب سے پہلے بہترین ہونا چاہیے۔
ہم جس طرح کا ماحول اپنے بچوں کو دیں گے وہ اسی طرح کے اعمال کرنے والے ہو جائیں۔ ہمارے بچے اگر برائی کرنے والے برے لوگوں کے اندر بچے رہیں گے تو ان کو جو ہے نیکی کی توفیق نہیں رہے گی، اور اگر ہمارے بچے اچھے لوگوں میں، اچھے دوستوں کے ساتھ، نیکی کے کام کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور جو ہے اچھائی کی طرف بلانے والے دوستوں کے ساتھ ہمارا بچہ اگر رہے گا تو پھر دیکھ لینا یہ بچہ کل ہمارا اطاعت گزار بھی بنے گا، کل ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا خدمت گزار بھی بنے گا۔ آج بہت سے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو اچھا پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، مینرز نہیں سیکھے تو بچے چلے جاتے ہیں ابراڈ، وہاں کہیں جو ہے مصروف ہو جاتے ہیں نوکری کے لیے، تو آپ دیکھ لیجئے سالوں سال پوچھنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کو پوچھتے ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کو کیا چاہیے؟ بڑھاپے میں ان کی اولاد کا، ان کا ساتھ چاہیے۔ ماں باپ کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ ماں باپ تو بہت پراپرٹیاں دے دیے، بڑی تعلیم کی ڈگریاں دے دیے، سب کچھ دے دیے، لیکن بوڑھے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے آخری دور کے اندر ان کا بچہ، ان کی اولاد ان کا ڈھال ہوتی ہے۔ آج وہ جو ہے ڈھال جو ہے ہمارے نوجوان بننا نہیں چاہ رہے۔ اسی لیے قیامت کی نشانیوں میں سے بتلایا گیا کہ ماں باپ کو نوکروں سے زیادہ بدتر جو ہے درجہ دے دیا جائے گا۔ آج وہ منظر ہمارے سامنے شروع ہو چکا ہے۔ ان سے کلام جب کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے تو بد کلامی عام ہو رہی ہے، جھڑکا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی کسی ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو اگر نکل رہے ہیں بچوں کی بد کلامی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، میرے محترم اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچوں کے اوپر لعنتیں نازل فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے تعلق سے ان کے لیے اپنے آپ کو خادم جو نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد پر لعنتیں برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر اللہ ناراض نظر آتا ہے تو سمجھ لو کہ ماں باپ ہمارے ناراض ہیں، اسی لیے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اور اگر مرنے کے بعد بھی اگر اللہ کی ناراضگی محسوس کر لیے تو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ چلے جاؤ، ان کے پاس جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ان کی قبروں کے پاس جا کے بیٹھ کے کچھ ایصال ثواب کے کام کر لو، پڑھ لو، کچھ قرآن کی چند آیتیں پڑھ کے ان کے لیے پیش کر دو ایصال ثواب کے لیے، پھر دیکھ لینا ہماری تقدیر پھر بدلنا شروع ہو جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے میرے محترم بزرگوں۔ ہم اس کو آج سمجھتے نہیں ہیں، بھائی چلے گئے، ہو گیا، بس بھول گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو ماں باپ کے خدمت گزار بندے تھے، بچے تھے، آج وہ بھی جو ہے 60 سال کے ہو گئے، لیکن ابھی بھی ان کے دل کے اندر ماں باپ کی عظمت رہتی ہے۔ جب کبھی ماں باپ یاد آتے ہیں تو فوراً آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، ماں کا چہرہ، باپ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، وہ الگ دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو محبت تھی اپنے ماں باپ سے۔ اور جو اولاد کو ماں باپ سے محبت ہو جاتی ہے اللہ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے اللہ ان کے جو ہے سامنے فرشتوں کے لیے بھیج دیتا ہے، جاؤ میرے بندے کی خدمت کرو، اس لیے کہ اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے قرآن کے اندر فرمایا گیا یصلح لکم اعمالکم، کہ ہمارے اعمال کب صالح بنیں گے؟ جب ہم صالح بنیں گے، ہم نیک اعمال کرنے والے بنیں گے تو ہمارے اعمال بھی صالح بننا شروع ہو جائیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب نیک اعمال کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی ختم فرما دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کہ پہلے تم اچھی بات کرو، اچھی بات کرتے رہیں گے تو صالح اعمال کی توفیق ہوگی، صالح اعمال کرتے رہیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر فرمایا گیا ومن یطع اللہ ورسولہ، اگر جو اللہ کا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی کامیابی۔ ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں اپنی کامیابی؟ ہم اپنی کامیابی بازاروں میں،
ہم اپنی کامیابی آفسوں کے اندر، ہم اپنی کامیابی اپنی تجارتوں کے اندر، ہم اپنی کامیابی اپنے اپنے ضروریات کے اندر، حالانکہ کامیابی مسجد کی میناروں سے روزانہ دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے اللہ کے بندو نماز کے لیے آ جاؤ، اے اللہ کے بندو کامیابی حاصل کر لو، تم کو کامیاب اگر بننا اللہ کے گھروں میں آ جاؤ۔ اور آج ہمارا نوجوان اور ہمارا مشغلہ، بچوں کا مشغلہ کہاں ہو رہا ہے؟ جمعہ آ گیا تو بڑا تھوڑا سا اہتمام ہو جاتا ہے کہ بھائی آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاتے ہیں، نہا لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، آ جاتے ہیں، جیسے ہی جمعہ ختم پھر اس کے بعد باہر بازار، عصر چلے گئی، مغرب چلے گئی، عشاء چلے گئی۔ کیسے مسلمان ہیں؟ خدارا یہ جو نمازیں ہیں، یہ نمازوں کے بارے میں سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اسی نماز کے بارے میں سوال ہوگا، سب بعد میں۔ آپ نے حج کیا ہے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، یہ سب بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا تم نے اس کی اطاعت کی یا اس کو فرما برداری کی، یہ پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سب سے اعمال نامے میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، شاعر نے کہا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے زیادہ دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ اگر ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو سمجھ جانا یہ ایک سجدہ ہمارے لیے کامیابی والا ضامن بن جائے۔ اور فرمایا گیا کہ جس مقام پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، کل اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین کا ٹکڑا آ کے کل ہمارے لیے گواہی دینا شروع کر دے گا، اے اللہ اس مقام پہ تیرا بندہ سجدہ کیا تھا، اے اللہ اس مسجد کے اندر تیرا بندہ فلاں جگہ سجدہ کیا تھا، اے اللہ اس گھر کے اندر تیرے بندے کا معمول تھا کہ تہجد میں اٹھتا تھا۔ زمین کا وہ ٹکڑا کل اللہ کی بارگاہ میں آ کے گواہی دے گا، اور جتنا ہم سجدے کرتے جائیں گے اتنے ہمارے جو ہے ساتھ میں ہمارے گواہ بنتے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ بندہ اس کے سامنے آئے سجدہ ریز ہو جائے۔ ابلیس کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ ابلیس تو پورے عالموں کا عالم تھا، سب سے زیادہ علم والا تھا، سب سے زیادہ عبادتوں میں آگے رہنے والا، ہر چیز فرشتوں کا جو ہے سردار جس کو مانا جاتا تھا، اس کو حکم دیا کہ اسجدو، فرمایا گیا کہ سجدہ کر، تو ابلیس نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ فرمایا گیا کہ میں مٹی کو، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے بنایا، یہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ یہ تکبرانہ انداز میں اس نے اللہ کے سامنے سب سے پہلے انکار کرنے والا وہی شیطان مردود تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آج برے کام ہو رہے ہیں۔ تو اس نے انکار کیا، دل کے اندر تکبر سب سے پہلے اسی نے لایا، اور ہمارے اندر بھی تکبر وہی روزانہ ڈالتا ہے کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ یہ کام کرو تو ہم کہہ دیتے کہ بھئی میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام آپ کے ذمہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے برابر کا کام ہے تو آپ کریں گے، یا نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے ہمارے دل کے اندر شیطان نے لا کر ڈال دیا۔ تو فرمایا گیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا، اور انکار کیسی صورت میں کیا؟ انکار ایسی صورت میں کیا کہ وہ تو مٹی سے بنے ہوئے، میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ کا مقام زیادہ ہے، مٹی کا مقام کم ہے۔ یہ تکبرانہ انداز میں اس نے انکار کر دیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا مردود اس کا نام رکھ دیا گیا، اللہ نے اس کو رد کر دیا اپنے مقام سے، اللہ نے اس کو ہٹا دیا، ہکال دیا، اور فرمایا کہ قیامت تک تو در بدر جو ہے پھرتا رہے گا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی، یا اللہ اتنا تو نے اپنے مقام سے مجھے ہٹا دیا ہے، مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا کیا مہلت چاہتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جب تو اس سارے دنیا کے انسانوں کو جب تو نے بنایا، پیدا کیا اور پیدا کرتا رہے گا، تو میں بھی جو ہے تیرے بندوں کو آزماؤں گا، مجھے اجازت دے۔ اللہ نے فرمایا جا، اجازت چاہتا ہے تو دے دیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشی طور پہ شیطان کو یہ
ایک ایسی اجازت دے دی کہ جس کی وجہ سے اللہ یہ پوری انسانیت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو شیطان تمہارے پاس آئے گا، لیکن میں نے اس کو کھلا دشمن کے طور پہ تمہارے سامنے بتلا دیا ہے۔ اب یہ جو قتل ہو رہا ہے، غارت گیری ہو رہی ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، زنا کاری ہو رہی ہے، یہ جو بڑے بڑے گناہ جو ہو رہے ہیں انسان اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ سب سے پہلے شیطان ورغلاتا ہے، اور ورغلاتے ہی انسان اپنے نفس کو اس کے اوپر لا کر جمع دیتا ہے۔ اسی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے روپے پیسے پہ، چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ لڑائی جھگڑے، یہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ انسانوں کو بھٹکائے اور جنت سے دور کر دے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ تو اگر بھٹکانا چاہتا ہے تو بھی بھٹکا لے، لیکن جب میری رحمت میرے بندوں کے اوپر غالب آ جائے گی تو میں اپنے بندوں کو ایک سجدے کے عوض میں اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دوں۔ اتنا بھٹکانے کے باوجود بھی ہمارا رب اتنا بڑا غفور الرحیم ہے، تو ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے رب کے سامنے آ کے نمازوں کو اور اپنی مسجدوں میں آ کے نمازوں کو کیوں ادا نہیں کر رہے؟ ہم صرف رمضانی مسلمان ہو گئے، ہم صرف عید الاضحیٰ کے مسلمان ہو گئے، ہم صرف شب برات، شب قدر اور شب معراج کے مسلمان ہو گئے، گویا تو ایسا لگ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کو ہر وقت آ کر نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے۔ ملک کے حالات دیکھیے، پوری دنیا کے اندر زلزلے ہو رہے ہیں، سیلاب آ رہا ہے، 8.8 تک کا آج تک کوئی زلزلہ اتنا خطرناک نہیں آیا۔ جاپان کے اندر دیکھیے سونامی آ رہی ہے، اور پوری دنیا ایسی ہی تباہ تاراج ہو جائے گی، اللہ کے ایک حکم سے ہو جائے۔ یہ نہ سمجھے کہ دنیا ایسی نہیں، اللہ اگر چاہے گا تو زمین کو اٹھائے گا، پلٹا دے گا، اللہ چاہے گا سمندروں کو چلا دے گا، اللہ چاہے گا کہ زمینوں کو شق کر دے گا، ہٹا دے گا، بڑی بڑی بلند بارہ عمارتیں اس کے اندر دھس جائے گی۔ یہ ہمارا رب ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ میرے محترم یہی تو ہمارے رب کا کمال ہے کہ جب چاہے جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ زلزلہ ایسا آئے گا ہم کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، تب اس وقت ایمان لا کے اس وقت عبادت کرنے کا کیا معاملہ ہوگا؟ ابھی سے ایمان والے بن جاؤ، مکمل ایمان والے بن جاؤ، مکمل مسلمان بن جاؤ، مکمل اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جاؤ۔ پھر دیکھ لینا جو کچھ بھی حالات آ جائیں گے، ایمان کی حالت میں ہم اس دنیا سے جائیں گے، کلمے کی حالت میں اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو سب سے بڑی چیز زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بد کلامی سے ہماری حفاظت فرمائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا اس دنیا کے اندر جتنی ایسی چیزیں ہو رہی ہے جس سے ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، مولا ایمان کی کمزوری دور فرماتے ہوئے ایمان میں تقویت ہمارے پیدا فرما، اور اس دنیا سے جب جانے کا وقت آئے گا یا الہ العالمین ہمارے زبان پر کلمہ جاری و ساری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔